بھابھی کپڑے استری ہو گئے میرے، جلدی کریں میری دوست بس آتی ہی ہوگی۔ بس بس ہبا، یہ شیر کو نہلایا ہے نہ کپڑے پہنا دوں اسے؟ کیا اب تک نہیں کیے؟ رہنے دیں۔ امی 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 آپ ہی کر دو۔ کیا ہو گیا تمہارے ہاتھوں کو؟ میں نے صبح سے ابو کے لیے کھچڑی بنانے کا کہا تھا، اس کی سخت جان روٹی سے دانت ٹوٹتے ہیں ان کے، لیکن وہ بیچارے تو انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ امی میں نے سب کی روٹیاں پہلے ہی بنا دی تھی، اشیر اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ بس بی بی، یہ بچوں کے بہانے خوب ہی سنے ہیں، بچے کا بہانہ بنا کر سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہو۔ امی، ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا مگر پھر بھی گھر بھر کے برتن دھوئے، شکر کیا کہ اشیر سو چکا تھا۔ شام کو سب کو چائے پیش کر کے جب کمرے میں جانے لگی تو سسر صاحب پائے لے آئے۔ بہو، یہ لو رات کو پائے پکانا، اور سنو، میری روٹیوں میں اصلی گھی کی مقدار زیادہ رکھنا۔ جی ابو جی۔ الٹے پاؤں کچن میں جا کر پائے صاف کر ہی رہی تھی کہ شوہر کی بھائی کی آواز پر چائے چڑھا دی اور جا کر پانی پیش کیا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لیتی۔ کاشف میں جا ہی رہی تھی کہ ابو پائے لے آئے۔ اچھا، تو اب یہ الزام بھی میرے گھر والوں پر؟ وہ تمہیں کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں کاشف، بس کرو، جاؤ کپڑے نکالو، تمہارے ڈرامے نہیں ختم ہوتے۔ جی اچھا۔ وائٹ کاٹن کا سوٹ جسے وہ دانے پر پرسوں پریس کر کے الماری میں سجایا تھا، اسے دیکھ کر کاشف چلایا، یہ کیا؟ اس پر اتنی شکن؟ کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تم سے؟ پھر پھوڑ عورت۔ آنسو اب آنکھوں میں جم چکے تھے کیونکہ یہ اب روز کا معمول تھا۔ رات جب سارے کاموں سے فراغت کے بعد کمرے میں گئی تو کاشف پھر چلایا، یہ کیا ہے؟ جانتی ہو مجھے اسٹڈی ٹیبل پر مٹی بالکل پسند نہیں، سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ ٹیبل نہیں صاف رکھ سکتی تم؟ اسٹڈی ٹیبل پر مٹی تلاش کرتا یہ بدبخت آدمی اس پر بیٹھ کر پڑھنے والی کتابوں سے کچھ نہ سیکھ سکا، اور یہ گھریلو لڑکی صبر کا دامن تھامے جنت میں گھر بنا گئی۔ رات جب سو چکے 2 بجے کے وقت وہ شیر کو سلا کر رات کی اس چاندنی میں بیٹھی اپنے والدین کو یاد کر رہی تھی۔ دور دور دوسرے شہر میں بسے تھے اور بیٹی کی حالت سے ناواقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بیٹی کو محنت محبت سے ہنسایا سکھایا تھا، اسے کوئی بڑی آسانی سے بڑی جلدی رونا سکھا گیا۔ براہ کرم اپنی بیٹی کو بسا کر انہیں یوں بے آسرا نہ چھوڑ دیا کرو، اس کی ہر لمحہ خبر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔